آپ لے لیتے ہیں احمد صاحب، آپ نے سنا شرمیلا صاحبہ کی رائے بھی اور بلال صاحب کی بھی. ایز اے جماعت اگر وہ کوئی ایک کینڈیڈیٹ بھی جنرل سیٹ پہ نہیں جیتتا تو اس کے بعد میں احتجاج کس بات کا ہے؟ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ان کے جو بھی اپنے انہوں نے خیالات کا اظہار کیا ہے، ان کا نقطہ نظر ہے اور ان کو حق ہے اپنا نقطہ نظر اور معافی و ضمیر کو بیان کرنے کا، لیکن اس میں قانون والی بات کوئی نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے یہ جو پولیٹیکل پارٹی کو پروپورشنیٹلی یہ کانسٹیٹیوشن یہ رائٹ دیتا ہے، اور جو رائٹ کانسٹیٹیوشن دیتا ہے اسٹیبلش کرتا ہے اس کو پروسیجرل لا جو ہے نا، جو لیجسلیشن کر کے ایک پروسیجر بناتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو ناک آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. یہاں پہ تو صورت حال یہ ہے کہ ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن کریٹ کی گئی، ہر طرح سے پارٹی کو توڑنے کی، اس کو بکھیر دیا، اس کو الیکشن سمبل نہیں دیا، ٹوٹل جو ہے قانون جو ہے اس کو وائلیٹ کیا انہوں نے. آئین تھرو آؤٹ پچھلے 1.5 سال سے آئین کی حیثیت نہیں تھی کو پاکستان میں. جو کچھ ہوا ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے، پاکستان کے ہر شہری نے دیکھا ہے کہ اسمبلی کے اندر، نیشنل اسمبلی میں کس انداز میں آئین کی گفتگو ہوتی تھی اور کس انداز میں ججز کے متعلق وہاں پہ بات چیت ہوتی تھی اور کیا زبان استعمال کی جاتی تھی. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر سوال یہ ہے کہ یہ ایک پروسیجرل لا ہے. جب ایک پارٹی اتنے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ آئی، اس نے اس کو ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن کریٹ کر کے اس کو آؤٹ کرنے کی پوری کوشش کی گئی. چلو نہیں ہوئی، اس کے لوگ انڈیپینڈنٹ ہو کے الیکٹ ہو کے آ گئے. پھر اس کو پھر یہاں بھی جو ہے قناعت نہیں کی، میسو ریگنگ کی گئی کہ کسی طریقے سے ان کو آؤٹ کیا جائے. وہ ریگنگ کو بھی سروائیو کر گئے، اور پھر اگرچہ 30 40 50 سیٹیں جو ہیں وہ ریگنگ کا جو ہے وہ وجہ سے لوز ہوئی ہیں. تو ایک سٹورن مینڈیٹ کے اوپر حکومت بنا کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. کیا اخلاقی جواز ہے ان کے پاس، اور کیا قانونی جواز ہے، اور کیا آئینی جواز ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ سیٹیں جو ہے ان کا حق ہے. یہ پروسیجر لا سے آپ ان کو ناک آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایک بالکل ایک الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو ایک بی ٹیم بنا ہوا ہے شروع جو جس انداز میں وہ عدالت کے اندر بھی اور سپریم کورٹ میں بھی. احمد صاحب، یہ پروسیجرل لا تو آپ کہہ رہے ہیں، وہ الیکشن کمیشن نے تو لکھا ہے فیصلے میں کہ آئین کا آرٹیکل 51 بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر جماعت کے طور پہ آپ کی نمائندگی پارلیمان میں نہیں موجود تو پھر تو اسپیشل سیٹس کی اس میں بات ہی نہیں ہے، وہ صرف جس کی پارلیمان میں نمائندگی موجود ہے اس کے لیے ہے. نمائندگی تو یوں مانا کہ وہ جب انہوں نے ایک اتحاد کر کے ایک پارٹی آ گئی تو پارلیمان میں اس کی نمائندگی تو ہو گئی. اب اس کے بعد یہ ہے کہ جی غصہ کرنے کی فلاں جگہ تھی، یہ اسپیکٹ جو ہے نا یہ سبسٹانشل نہیں. اس میں احمد صاحب دیکھیں نا، 2017 کا ایک 2017 کا جو الیکشن ایکٹ ہے، اب 104 اس کا سیکشن یہ کہتا ہے کہ جس وقت کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے ہیں اسی وقت آپ نے لسٹ فراہم کرنی ہے. وہ تو نہیں کی نا. میں کہہ رہا ہوں یہ پروسیجر ہے اس کے متعلق. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت ساری ایسی معاملات یہاں پہ انہوں نے یہ جب جس وقت اس پارٹی کو کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے آپ نے توڑ پھوڑ کیا اور ان کو نہیں آنے دیا گیا، اس کے بعد یہ وقت تھا کہ جہاں پہ سبسٹانشل جسٹس کی طرف جائیں گے آپ. ٹھیک. سبسٹانشل جسٹس میں دیکھا جائے گا کہ ان کو مائنر ٹیکنیکلٹیز کو چھوڑیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ انصاف کیا کہتا ہے. مطلب ریلیف کی ایکسپیکٹیشن تھی آپ کی. آپ کے تقاضے کیا ہیں؟ انصاف کو اب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ انصاف کو جو ٹیکنیکلٹیز کے آلٹر پہ نہیں چڑھا کے اس کی سیکریفائس نہیں کر سکتے ہیں. صحیح. بلال صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ ٹھیک ہے احمد صاحب، پوائنٹ آ گیا آپ کا. جی بلال صاحب، آپ اس سے پہلے بھی جو بات کر رہے تھے، اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کسی سیاسی جماعت کے خلاف جب فیصلہ آتا ہے نا تو جو اس کو اپوز کر رہی ہوتی ہیں وہ سیلیبریٹ کرتی ہیں، لیکن کل کو جا کے اسی کا شکار ہو جاتی ہیں. ایک مرتبہ سینٹ میں آپ سے بھی نشان چھینا گیا، پی ٹی آئی کہہ رہی تھی ٹھیک ہوا، اب آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہوا. تو الیکشن کمیشن کو ڈیفینڈ کیوں کرنا ہے آپ نے؟ وہ تو انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے. دیکھیے، ہم نے ڈیفینڈ تو نہیں کرنا، کہ ڈیفینڈ الیکشن کمیشن، ہم ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں مختلف فیصلوں کے حوالے سے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے
اور الیکشن کمیشن ہی کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے جس کا فیصلہ کرے گی، اور الیکشن کمیشن نے ہی فیصلہ کیا ہے۔ اور اگر آپ اس فیصلے سے نہیں ہیں مطمئن تو یہاں پہ فورمز موجود ہیں، آپ سپیریئر کورٹس میں جا کے چیلنج کر سکتے ہیں۔ مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کیونکہ ایک ٹاک شو میں بحث ہو رہی ہے، ہم بھی لیگل ایکسپرٹ سے اپنی پارٹی کے اندر بھی ادروائز بھی اس ڈیبیٹ کو سنتے ہیں، تو ہمیں جو بات میں سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے جو آپ نے ابھی کہی کہ ایک جماعت ہے جس کا نام ہے سنی اتحاد کونسل، جس کا کوئی بھی شخص جماعت میں الیکشنز میں نہیں جیتا، یہ کوئی سیٹس نہیں جیتے، اور ان ایڈیشن ٹو دس الیکشن سے قبل انہوں نے کوئی بھی ریزرو سیٹس کے کینڈیڈیٹس کی لسٹ الیکشن کمیشن کو سبمٹ نہیں کرائی۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو دیگر جماعتیں ہیں اور وہ انیشل ایک لسٹ جب جمع کراتی ہیں الیکشن سے قبل، اس کی بھی ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے، الیکشن کمیشن اسکیڈول جاری کرتا ہے۔ ہماری جماعت نے، پیپلز پارٹی نے، سب جماعتوں نے ریزرو سیٹس کے لیے کینڈیڈیٹس کی، چاہے وہ مائنورٹیز ہیں چاہے وہ ویمن ہیں، ان کے لیے لسٹ جمع کرائیں۔ اور اب الیکشنز کے بعد جب وہ لسٹ ایگزاسٹ ہو جائیں اور آپ کی جنرل سیٹس اس سے زیادہ ایکسیڈ کر جائیں اور آپ کے حصے میں اس سے زیادہ سیٹس آ جائیں تو تب بھی آپ ایک سپلیمنٹری لسٹ جمع کرا سکتے ہیں۔ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اب اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے، یا یہ احمد اویس صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی گڈ ٹو سی یو والے کورٹس والا فارمولا ہو کہ آئین سے باہر جا کے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں ان کا حق ہے تو کوئی نہ کوئی فیصلہ ہے، یا تو یہ بتا دیں کہ اس سارے پروسیجر کے اندر الیکشنز ایکٹ سمیت کہاں پہ اس کی گنجائش بنتی ہے، کس سیکشن کے تحت، تو یہ بتا دیں۔ ان میں سے کوئی یہ بات نہیں کرتا، لیکن ان کے لیگل لوگ بھی آ کے یہ بات نہیں کرتے۔ بلال صاحب وہ کہہ رہے ہیں پروسیجرل ہے نا، آپ اگر اس طرح کا ریلیف بھی نہیں دے سکتے، پھر وہ تو یہ کہتے ہیں سمبل لے لیا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی، اب اسپیشل سیٹ بھی لے لی، وہ بھی آپ کے پاس چلی جائیں گی۔ دیکھیے شرمیلا صاحبہ نے نہیں، دیکھیے ہم نے تو نہیں لی جی، دیکھیے شرمیلا صاحبہ نے بات کی، ان کے انفرا پارٹی الیکشنز کے مسائل بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں، اوپر سے فورن فنڈنگ کے اوپر ایک تفصیلی کیس چلا اور ان کی پروون فورن فنڈنگ ہے، بلیک اینڈ وائٹ میں ہے، جہاں پہ ٹریلز کا ان کا حساب نہیں ہے۔ ان کو تو عادت ہی ہو گئی تھی کہ ہم جو مرضی کرتے جائیں، ہمارا سلسلہ کسی طرح چلتا رہے، گڈ ٹو سی یو والے کورٹس ہوں، ہر چیز پہ سٹے لے لے۔ قاسم سوری جیسے شخص کو جو جیتا ہی نہیں تھا اس کو سٹے پہ رکھ کے نہ صرف ڈپٹی اسپیکر رکھے مگر کہ اسی شخص کے ہاتھ سے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر کے پارلیمنٹ کو ڈیزالو کیا جائے سائفر جیسے جھوٹ پہ، ان کو آتے ہیں ایسی پڑی نہیں ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے جو بات کر دی اس کا طریقہ نکلنا چاہیے۔ اب آج یہ بتا دیں، چلیں آپ سمجھتے ہیں پروسیجرل ایشو ہے، اس سے سپیریئر کوئی شکیں ہیں آئین کی، تو آپ اس کی بنیاد کے اوپر اپنا کیس لڑیں، مگر آئین اور قانون کے دائرے میں ہی آپ نے اپنا کوئی مقدمہ لڑنا ہے نا جی، یا بس آپ نے اسی طرح بات چیت نہیں وہ سپیریئر کو صحیح۔ بلال صاحب یہ مجھے بتائیے کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا شہباز شریف صاحب نے جب تقریر کی پارلیمان میں، جب ان کو وزیر اعظم کا ووٹ ملا، انہوں نے مفاہمت کی پالیٹکس کی بات کی، دعوت دی تحریک انصاف کو کہ ہمارے ساتھ مل کے چلیں، لیکن پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ایک طرف گرفتاریاں ہوتی ہیں، ایک طرف ہمارے ایکس چیئرمین جیل میں ہیں، دوسری طرف آپ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، آپ خود سیریس نہیں ہیں مفاہمت کے لیے۔ جی مزمل صاحب دیکھیے، یہ بدقسمتی سے اس جماعت کا ایک رویہ ہے، شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ کی طرح ایک جمہوری جماعت کا ثبوت دیتے ہوئے پی ایم ایل این کی طرف سے یہ پھر سے یہ پیشکش کی ہے، مگر آپ پچھلے 10-12 سال میں دیکھ لیں تو پہلے 2013 سے 18 کی ہماری حکومت دیکھ لیں تو تب بھی پی ٹی آئی باہر دھرنے کر رہی تھی، پارلیمان کی دیواروں پر شلواریں ٹانگ رہی تھی، سپریم کورٹ کی دیواروں پہ شلواریں ٹانگ رہی تھی، اور اس وقت بھی اس سب کے باوجود الیکشنز ایکٹ کی یا الیکشنز ایکٹ کی ایکٹ ہے اس ٹائم پہ جب اس کی فارمولیشن ہو رہی تھی ایک پارلیمنٹری کمیٹی میں، تو تب بھی ہم نے پی ٹی آئی کو ساتھ شامل کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر سے ہماری اس کولیشن گورنمنٹ میں بھی بار بار پیشکش ہوئی، شہباز شریف صاحب نے تب بھی پرائم منسٹر بننے کے بعد پہلے ہاتھ آگے بڑھایا مگر انہوں نے پھر سے ہاتھ جٹلایا۔ اس سے پہلے 4 سال جو عمران خان صاحب کی حکومت رہی اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کہتے تھے میں لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں، بالا کوٹ جیسے حادثے کے بعد بھی وہ ایک پارلیمنٹری جب کٹ ہوا تھا جس میں آرمی چیف بھی موجود تھے وہ تب نہیں بیٹھے تھے، تو ان کی بے تحاشا مثالیں ہیں۔ یہ ایک آمریت کی سوچ کی، آٹوکریٹک سوچ کی ایک جماعت ہے جی، مگر اس کے باوجود کیونکہ پارلیمان میں یہ ہیں، ہماری طرف سے کوشش رہنی چاہیے اور رہے گی اسپیکر صاحب کی طرف سے بھی کہ ہم پورے ہاؤس کو اور یہ ملک کو یہ ثابت کریں، عوام کو اور ووٹرز کو یہ ثابت کریں کہ یہ پارلیمان، یہ نیشنل اسمبلی ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ ان کے ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں، جہاں پہ مختلف پوائنٹ آف ویوز آتے ہیں، جہاں پہ ان کے مسائل کے حل کے لیے سارے نکات ڈسکس بھی کیے جاتے ہیں اور آگے کوئی نتیجے کی طرف بھی یہ ہاؤس ملک کے معاملات پہ لے کے جا سکتا ہے، جہاں پہ کوئی ایسی لیجسلیشن ہوتی ہے جس سے ان کے مسائل حل ہوتے ہیں، جہاں پہ ہمارے ملک کے ہر کونے سے ہمارے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کے جو مسائل ہیں اور ان کو اپنی ریپرزنٹیشن ہوتے ہوئے نظر آنی چاہیے، چاہے وہ ملک کے جس بھی حصے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ جس بھی جینڈر سے یا کسی بھی کوئی بھی زبان بولتے ہوں۔ تو دیکھیے یہ اب ہمیں ثابت کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں ان کے ساتھ بھی چلنا پڑے تو ہم چلیں گے، مگر
میں ساتھ یہ بھی جی ضرور ایز اے ممبر آف دا ہاؤس بھی کہنا چاہوں گا, ایز اے ممبر آف مائی پارٹی, ایز اے ورکر آف مائی پارٹی بھی کہنا چاہوں گا کہ میرے خیال سے بدقسمتی سے جو ان کے یہ جوابات یا اس طرح کی باتیں آئی ہیں نا جی کہ ہم یہ ہاؤس چلنے نہیں دیں گے, ہم یہ حکومت چلنے نہیں دیں گے, تو یہ بھی غلط فہمی ہمیں ساتھ ساتھ دور کرنی ہوگی کہ مفاہمت کی اور ملک کو اور ہاؤس کو کنسٹرکٹیو طریقے سے ساتھ لے جانے کی ضرور کوشش رہے گی, اور جتنا ضرورت ہے اس سے زیادہ آگے تک جائیں گے. مگر اگر کسی کی یہ کوشش ہوئی کہ کسی بھی صورت وہ ہاؤس کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں, ان کی نیت ہی ہاؤس کو اور گورنمنٹ کو مفلوج کرنا ہے, تو یہ غلط فہمی بھی ان کی دور ہو جانی چاہیے کہ ان کے باوجود بھی کام پہلے بھی ہوا ہے اور آگے بھی ہوگا انشاءاللہ. صحیح بلال صاحب, پوائنٹ آگیا آپ کا. شمیرہ صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو اسپیشل سیٹس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کی طرف سے گزشتہ روز آیا ہے, اس سے تو انسٹیبلٹی میں اضافہ نہیں ہوگا؟ پی ٹی آئی کو بھی ایک ٹاکنگ پوائنٹ مل گیا ہے کہ ہمارا رائٹ تھا, ہمیں نہیں دیا گیا. پیپلز پارٹی تو چیمپئن کرتی ہے ڈیموکریٹک کاز کو. آپ کو کیسا لگا یہ فیصلہ؟ دیکھیں شاہ صاحب, بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا ہے اور اس فیصلے کے پیچھے کچھ محرکات ہیں. پرائمریلی تو یہ ایشو ہے کہ جناب جس جماعت نے الیکشنز کنٹیسٹ ہی نہیں کرے ان کو ہم ریزرو سیٹس کیسے دے دیں. جو بھی فیصلہ آیا ہے میں سمجھتی ہوں آئین اور قانون کے مطابق آیا ہے. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا ہے, اب اگر اس فیصلے سے ان کو اختلاف ہے تو ان کے پاس ٹریبیونل اور پھر متعلقہ عدالتیں جو ہیں وہ فورم ہے جہاں پر یہ اپنا مقدمہ لڑ سکتے ہیں.